ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا دفاعی تجزیہ مسعود احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب شکریہ آپ کے وقت کا، فرمائیے گا جنرل عاصم منیر کو جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عہدہ ملنے کے بعد ان کے اختیارات میں کتنا اضافہ ہوگا اور نئی ذمہ داریاں کتنی آئیں گی ان پر؟ اب دیکھیں اس میں اضافے کی تو کوئی بات نہیں، جو آلریڈی وہ کر رہے ہیں وہ ایکسیپشنل تھا اور اس میں کنٹینیوٹی تھی اور وہ کنٹینیوٹی رہے گی۔ اور جس طریقے سے جب سے انہوں نے اس رینک کو سنبھالا تھا ایز اے آرمی چیف، تو اس دوران سے انہوں نے دیکھیں کہ ایک نیشنل سیکورٹی پہ ان کے کنسرنز رہے تھے، ان کے وار آن ٹیرر میں جو تھا اس میں انہوں نے ٹیررزم کو کمبٹ کرنے میں جو لوگوں کو اپنے ٹروپس کے ساتھ انٹریکشن کیا، ان کو وزٹس کیے ہیں، اور اس کے بعد سے اور جب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جب مارکے حق والا سلسلہ شروع ہوا 22 اپریل سے 10 مئی کے دوران، تو اس میں انہوں نے جو اسٹریٹجک لیڈرشپ دکھائی اور اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی اور ڈیسیجن میکنگ جو ان کی جو ہے، دیکھیں کہ سینئر رینک میں آ کے ڈیسیجن میکنگ بہت میٹر کرتے ہیں اور ڈیسیجن لینے میں بہادری آپ کو چاہیے، تو وہ ڈسیسو لیڈرشپ تھی، وہ ڈیسیجن میکنگ ان میں جو تھی، ایبلٹی جو تھی، اور ان کی ڈیسیجن سے اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ان دوران میں پوری قوم متحد ہو گئی تھی، پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آ کے جمع ہوئی تھی۔ ان کی کلیئرٹی آپ دیکھ لیں کہ 2 نیشن تھیوری پہ کلیئرٹی تھی، اور کشمیر کے بارے میں ان کی کلیئرٹی تھی کہ کشمیر از آور جگلر مین اور وین ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیں فارم ریزالو تھا، اور اس کے علاوہ ایک اسرٹیو پوسچر جو تھا تھرو آؤٹ ان کا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا ٹروپس کو، ہماری پرفارمنس آپ دیکھ لیں، ایل او سی پہ دیکھ لیں، جس طریقے سے ایل او سی میں ہمارے ٹروپس گراؤنڈ ٹروپس نے پرفارم کیا وہ ایکسیپشنل ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو آرٹلری کے لوگ تھے، فتح 1 اور فتح 2 جو ہمارے جنہوں نے ہینڈل کیا ہے، ان کے ایکسیپشنل تھی، وہ بھی لیڈرشپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہماری جو ایئر فورس کے الگ پرفارمنس تھی وہ بھی ایکسیپشنل رہی ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ایکنالج کیا ہے ان کی ایکسیپشنل سروس کو، ان کی ایکسیپشنل لیڈرشپ کو، کہ جو پاکستان کو ایک کامیابی ملی ہے 1947 کے بعد، آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ جو مارکے حق کی شکل میں اور بنیان مرصوص کی شکل میں 10 مئی کو ہمیں ملا۔ آج پاکستان کا نام دنیا بھر میں لیا جا رہا ہے اور پاکستان کو ایٹ پیرٹی دیکھا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ۔ پہلے تو ہمیں کسی اکاؤنٹ میں نہیں لاتے تھے، لیکن اب ہم وہ سٹیج میں آ گئے ہیں، جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہماری بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کی جو کمبٹ پروفیشنسی ہے اور کیپیبلٹیز ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ہماری ایئر فورس نے پرفارم کیا ہے، یا جس طرح ہماری الیکٹرانک وارفیئر، آل ڈومین آف وارفیئر، دیکھیں آل ڈومین آف وارفیئر ہم بات کرتے ہیں تو اس سارے میں لیڈرشپ کاؤنٹ ہوتی ہے، لیڈرشپ ہی ہوتی ہے، چاہے آپ کی آرمی کی لیڈرشپ تھی یا ایئر فورس کی لیڈرشپ تھی یا نیوی کی لیڈرشپ تھی، اس کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، تو سب نے مل کے پاکستان کے مفاد میں ڈیسیجنز لیے ہیں اور پاکستان کو کامیاب کروایا ہے۔ اب دنیا اگنالج کرتی ہے، دیکھیں اب وہ وقت آیا ہے، دنیا بھی اس پہ اسٹڈیز کریں گے، اس پہ تھیسس لکھے جائیں گے، وار گیمنگ ہوگی، اس پہ ڈاکٹریٹ لوگ کریں گے کہ پاکستان نے اپنے سے 11 گنا بڑے دشمن کو کیسے زہر کیا، اور میرا خیال میں یہ کریڈٹ جاتا ہے لیڈرشپ کو۔ تو لیڈرشپ کی جب بات آتی ہے جنرل عاصم منیر کا نام آتا ہے جنہوں نے ان کو لیڈ کیا۔ صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یقیناً جس طرح یہ جنگ مسلح افواج نے لڑی اور اسپیشلی جو لیڈرشپ دکھائی مسلح افواج کے سربراہ نے، نہ صرف یہ بلکہ ہم پہلے دیکھیں تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعریف میں تو کئی آرٹیکلز لکھے دنیا نے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا، یونی پاتھ ہے سینٹ کام کا جو کوارٹرلی میگزین تھا، تو انہوں نے اس میں ایکنالج کیا تھا، اس وقت بھی آرٹیکل لکھا اور انہوں نے کہا کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے نیشنل سیکیورٹی میں پاکستان کی۔ پھر انہوں نے کہا وار آن ٹیرر پہ وہ بڑے سیریس ہے، ایکسٹریمزم کو وہ سیریسلی دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا بڑا کردار ہے۔ تو ایکنالجمنٹ وہ بھی ہو رہی تھی۔ ابھی بھی جو آرٹیکلز دنیا بھر میں آ رہے ہیں یا لیمونڈ والے لکھ رہے ہیں، فرانس 24